نمازوں کی عادت ڈالتے ہیں، پابند بنتے ہیں، مصلی سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ یہ تو ذریعہ ہے اللہ اور ہمارے رابطے کا۔ فرض ہے یہ ہم پر، ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھا سکیں تو دنیاوی کوئی ذمہ داری نبھا نہ سکیں گے۔ نماز میں جو سکون ہے وہ سکون تو کہیں نہیں۔ سجدوں میں تو بے چینیوں سے راحت ملتی ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، زندگی کے سیاہ بادل ہٹ جاتے ہیں اور تاریکیوں سے نکل کر ہم روشنی کی طرف آتے ہیں، معزز ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، اور ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ یہ کسی صورت معاف نہیں، کوئی بھی کام اللہ کے حکم سے زیادہ ضروری نہیں۔ یہی راہ راست ہے، اور جو اس راہ پر چلتا ہے کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے، پھر نہ وہ تھکتا ہے اور نہ رکتا ہے۔ نماز صرف جسم کی حاضری کو نہیں کہتے، نماز دل کی حاضری کو کہتے ہیں، اور نمازوں میں خشوع تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ کا دل حاضر ہوتا ہے، ورنہ اگر دل ہی حاضر نہ ہو تو آپ کو کیسے احساس ہوگا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ تو بس سر کو جھکائیں اور پست ہو جائیں۔ جب آپ دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کو صفا مل جائے گی۔ جب آپ یہ سمجھ کر نماز پڑھیں گے کہ یہ آپ نے اپنی مدد کے لیے پڑھی ہے تو پھر نماز بھاری نہیں رہے گی، پھر نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا اور آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہونے لگے گی۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز آپ کی ٹریننگ ہے۔ روز محشر آپ نے اسی طرح اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تب انہی کو بخشش ملنی ہے جو دنیا میں ہی اس کی ٹریننگ مکمل کر کے آئیں گے۔ نماز آپ کو صرف دنیا کے لیے تیار نہیں کرتی، نماز آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی تو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ اگر دعاؤں کے لیے سجدے نہ کیا تو کیا کیا؟ تو کیا طلب رکھی ہم نے؟ تو کیا اللہ سے مانگا؟